صحابہ سے محبت کرنے والا جب اسے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے گولیوں کی بارش اس کے اوپر ہوئی اور جسم کے خون کے فوارے جاری ہو گئے، یار اس نے گولیاں کھا کر کے ہائے وائے نہیں کیا تھا، تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا، گولی لگی خون کا فوارہ جاری تھا، علی شیر کی زبان پہ تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے علی شیر کامیاب ہو گیا۔ تیرے خون سے میں پہنچا، میں نے جا کر کے دیکھا مسکراتا ہوا چہرہ، یوں پڑے ہوئے ہیں ابھی اٹھ جائیں گے، سوئے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، یالیوں گولیاں اتنی لگی جسم سے پورا خون بہہ گیا، مسکراتا ہوا چہرہ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، وہ مسکراتا رہا، ہم نے اسے کفن پہنایا، وہ مسکراتا رہا، یارو ہم نے جنازہ پڑھا، مسکراتا رہا، ہم نے قبر میں رکھا، وہ مسکراتا رہا، ہم نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی، ہم ابھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، کہنے والے نے کہہ دیا ہوگا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ آئی یا نہیں آئی؟ آپ کہیں گے اس کو بھی دیر ہو گئی، آپ کہیں گے اس کو بھی دیر ہو گئی، چلو میں ابھی تازہ سنا دیتا ہوں۔ اسی حج کے موقع پر میں حج پہ تھا مکہ مکرمہ میں، میں نے وہاں پر خبر سنی، آپ نے خبر یہاں پر سنی، مولانا شمس الرحمان معاویہ لاہور سے تعلق رکھنے والا جو نماز جمعہ پڑھا کر کے نکلا، راستے میں گولیاں مار کر کے شہید کر دیا، بے گناہ مظلوم کو شہید کر کے تڑپایا گیا، آپ نے اسے جنازہ پڑھ کر کے دفن کیا۔ میں اس وقت ملک میں نہیں تھا، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، میں نے وہاں بیٹھ کر کے افسوس کا اظہار کیا، واپس آیا، میں ان کے گھر میں آیا، یارو وقت کتنا گزر گیا۔ ابھی حج کے موقع پر لاہور کے ایک آدمی نے کہا میری قبر جو ہے وہ شمس الرحمان کے پہلو میں بنا دینا، جہاں شمس الرحمان کی قبر ہے مجھے اس کے پہلو میں لٹا دینا۔ وہ مرا وصیت کے مطابق قبر کھودنے والا قبر کھود رہا ہے، وہ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا خوشبو آنا شروع ہو گئی، جب خوشبو آنا شروع ہوئی اس نے اوپر کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، پھر جب نظریں ٹکا کر کے دیکھا تو ساتھ والی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس نے قبر کو کھول دیا، پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور قبر کھودنے والا کہتا ہے شمس الرحمان کا کفن بھی محفوظ تھا، جسم بھی محفوظ تھا، میں نے سنا مکہ مکرمہ میں نے وہیں پر پڑھ دیا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں میری بات ذرا ادھر ادھر چلی گئی، میں بات کہہ رہا تھا کہ اس تورات کے عالم نے کہا، ابو بکر سے کہا جب نبی پہ مشکل وقت آئے گا تو مشکل وقت میں اس کا ساتھی تو بنے گا، پھر بنے یا نہیں بنے، بنے یا نہیں بنے وقت نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ واقعات کتنے ہیں، صدیق اکبر نبی کے ساتھ مشکل میں کام آیا یا نہیں آیا؟ یارو اتنا مشکل میں کام آیا جب نبی کو نکالنے کے لیے کفر نے پورے عزائم کے ساتھ سازشیں کر کے نبی کو نکالنے کا اور فیصلہ کیا نبی کو قتل کرنے کا، تو نبی نے اس رات جب اس کے قتل کا فیصلہ ہوا تھا، اب میرے جملے پہ یہاں رک کر کے ذرا، جس نبی کے لیے یہ ساری آج آرائش ہے، یہ روشنیاں ہیں، یہ قمقمیں، یہ فانوس جلتے ہوئے، یہ خوشیوں کا اظہار، ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ نبی نے آنا ہے،
آنے کے اوپر یہ خوشیوں کا اظہار، یارو وہ نبی آ گیا، آنے کے بعد اس کا راستہ روکا گیا، اسے تنگ کیا گیا، وہ گھر سے رات کے وقت نکلا، باہر 100 بندہ ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے کھڑا ہے کہ ہم نے نبی کو قتل کرنا ہے۔ کتنا بڑا وہ ظالم ہوگا، کتنا بڑا بدبخت ہوگا، کتنا بڑا بے شرم ہوگا، کتنا بڑا بے حیا ہوگا۔ یارو نبی کا نام لیتے ہیں تو لب مل جاتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے مسلمانوں کے چہروں پہ خوشیوں کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ وہ کتنے بے شرم و بے حیا تھے، ہاتھوں میں خنجر لے کر کے چلے گئے کہ نبی کو آج قتل کرنا ہے۔ ظالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نبی کو قتل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ نے نبی سے کہا تم اپنا گھر چھوڑ دو، گھر علی کو دے دو، خود صدیق کے پاس چلے جاؤ۔ گھر علی کو دے دیا، اس کے اوپر بھی اعتماد تھا، اعتماد کر کے بتانا تھا کہ علی بھی میرا ہے، صدیق بھی میرا ہے، جو علی کا ہوگا وہی میرا ہوگا، جو صدیق کا ہوگا وہی میرا ہوگا، جو علی اور صدیق کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہوگا۔ یارو مشکل وقت میں، آج کے حالات میں تم اپنا مکان کسی کو کرائے کے اوپر نہیں دیتے، پہلے ضمانتیں لیتے ہو، پیسے رکھواتے ہو، اسٹام لکھواتے ہو، پھر کوئی واقف قسم کے لوگوں کی ضمانتیں لیتے ہو، پھر جا کر کے کرائے کے اوپر دیتے ہو، کہیں مکان کے اوپر قبضہ نہ ہو جائے۔ یارو 10 روپے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی قبضہ نہ کر کے بیٹھ جائے۔ علی نبی کا علی کے اوپر اعتماد تھا، مشکل وقت آ گیا، دشمن قتل کے ارادے سے آیا، نبی گھر کو چھوڑ رہا تھا، چھوڑتے ہوئے نبی نے اپنا گھر علی کو دے کر کے بتایا علی میرا ہے، میں اعتماد کر کے گھر علی کو دے کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ تے کہہ لو، اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا۔ میں تو گفتگو وہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پرچہ نہیں ہوگا۔ نبی کی محبت والی باتیں ہیں نا، محبت میں کیا پرچے ہونے ہیں، ہو بھی جائیں تو یار کیا ہے پھر۔ اور لوگوں نے وزیروں کے گھروں کو جلا دیا، پرچے واپس ہو گئے، وزیروں کے گھروں کو جلا دیا۔ ہم بدنام ہیں دہشت گرد، ہمیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ کبھی ہم نے آگ لگائی؟ کبھی بتاؤ؟ آگ کوئی اور لگاتا ہے، بجھانے والے ہم ہوتے ہیں۔ ہم بجھانے والے ہیں، لگانے والے۔ اور یہاں بھی جملہ کہتا ہوں، یہ نبی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس نبی کے آمد ہے، جس نبی کے محبت میں یہ سارا ملک جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یارو اس نبی کے آنے سے پہلے ایران کے ایک شہر کے اندر، شہر بھی ایران کا ہے، ایران کے ایک شہر فارس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑی بڑی فورسیں جاتی ہیں، فائر بریگیڈ اس دور کے جاتے ہوں گے آگ کو بجھانے کے لیے، آگ بجھتی نہیں ہے، آگ لگانے والوں نے ایسی لگائی، آگ بجھتی نہیں ہے۔ یارو عبداللہ کا لخت جگر، حلیمہ کا نور نظر، آمنہ کا در یتیم، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت ابھی اپنی والدہ کی گود میں آئے ہیں، نبی ابھی دنیا میں آیا ہے۔ ایران کے شہر فارس میں جلنے والی آگ بجھ گئی تھی۔ شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، قائد امن مولانا محمد احمد لدھیانوی، نعرہ تکبیر۔ آپ کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے گئے، وہ آگ نہیں بجھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابتدائی وقت ہے، ابھی اور کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آئے ہیں
لگی ہوئی آگ بجھ گئی، آسمان کے رب نے بتانا تھا نبی وہ آ گیا ہے۔ دنیا کے کافروں تم آگ لگایا کرتے تھے، میرا محمد بجھانے کے لیے آ گیا ہے۔ بجھی یا نہیں بجھی؟ یہ جو تم میرے نام کے ساتھ کہتے ہو نا سفیر امن، یہ یوں ہی نہیں بن گیا، میں نے لگی ہوئی آگوں کو بجھایا ہے۔ ایک جگہ پہ نہیں بجھایا، پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ بجھایا۔ یہی حکمران جو آج خود امتحانوں میں مبتلا ہیں، جب ان پہ مشکل وقت آتا تھا تو مجھے ہی بلایا کرتے تھے، اور میں ان کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہہ کر کے میں نے لگی ہوئی آگ کو بجھایا ہے۔ وہ راولپنڈی کا راجہ بازار ہو، وہ ملتان کا رشید آباد ہو، وہ کراچی کا بڑا اجتماع ہو، اور وہ لاہور کی نشاط کالونی ہو، میں جہاں گیا ہوں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے لگی ہوئی آگ کو بجھایا ہے۔ مجھے جب لوگ کہتے ہیں تو بجھانے کے لیے کیوں آتا ہے، میں کہتا ہوں میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، میں اس نبی سے محبت کرنے والا ہوں جس نبی کے آنے پر ایران کے شہر فارس میں لگی ہوئی آگ کو رب نے بجھا دیا تھا۔ میں نبی کا ماننے والا، میں نبی آگ لگا نہیں سکتا، میں لگی ہوئی آگ کو بجھایا کرتا ہوں۔ بجھائی یا نہیں بجھائی؟ کتنے شکریہ ادا کیے جی مولانا صاحب، حق نہیں ادا کر سکتے ہم، آپ نے کمال کر دیا۔ میں جب گیا تھا راولپنڈی میں، ساری یہی وزیر اعلیٰ، یہی سارے یہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا صاحب آگ، میں نے کہا بجھ گئی، میں آ گیا ہوں، تمہاری ٹینشن ختم ہو گئی، میں جو آ گیا۔ مجھے جو تم نے سفیر امن کہہ دیا تو امن کا مطلب یہی ہے، امن کا سفیر جہاں جائے گا وہاں آگ لگے گی نہیں، لگی ہوئی آگ بجھے گی۔ ہم نے لگی ہوئی آگ کو ملک میں بجھایا ہے، لگایا نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہے اس کے باوجود بھی آج بھی ہمیں کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ابھی کہا، میں تنقید یا کسی اور انداز میں نہیں کہتا، لیکن یہ جملہ میں نے ضرور کہنا ہے، وزیروں کے گھروں کو جلایا گیا، وزیروں کے گھروں پہ حملے کیے گئے، ہوئے پرچے، کہا گیا خیر سگالی کے جذبے کے تحت واپس کر لیے ہیں۔ ہمارا جرم کیا ہے پھر؟ اگر ان کے واپس ہوئے ہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کسی وزیر نہیں، کسی پولیس والے کو بھی تھپڑ نہیں مارا۔ اور میں ہمیشہ ایک بات یہ بھی جلسوں میں پروگراموں میں کہا کرتا ہوں، یہ پولیس کے جوان جو ہیں، لوگ ان کے ساتھ جو مرضی انہیں کہیں جو کسی کی مرضی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار اس لیے کیا کرتا ہوں، میرا موقف ہوتا ہے کہ میرے پیر و مرشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی یہ فورس ہے، یہ ان کو پولیس کو یہ وردی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا، ان کو عزت جو دی ہے یہ میرے پیر و مرشد فاروق اعظم نے دی ہے۔ جب میرے پیر و مرشد کی بنائی ہوئی فورس ہے، میں ان کے ساتھ لڑائی کیسے لڑ سکتا ہوں؟ عمر تیری جرت کو، تیری پولیس کو، اور میرا اگلا جملہ بھی سنیے، ہوں گے یارو، کمزوریاں مجھ میں بھی ہیں، کمزوریاں آپ میں بھی ہوں گی، کمزوریاں دنیا کے سارے معاشرے میں رہنے والے تمام طبقوں کے لوگوں میں ہوا کرتی ہیں۔ ایک پولیس کو عنوان بنا کر کے تنقید کا نشانہ ہمیشہ انہی کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ مجھے پتا ہے لوگوں نے کہا یہ وہاں سے بھاگ کر کے کیوں آئے، میں نے کہا ہر کسی کو اپنی جان اچھی لگتی ہے، یارو یہ جاتے ہیں تب مار پڑتی ہے، یہ کسی کو مارتے ہیں تب ان کو مار پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باقی تو چلے جاتے ہیں نا، معافیاں مل جاتی ہیں، پھنسنا تو انہوں نے ہے بیچاروں نے۔
اس لیے مجھے تو محبت ہے. میں نے کہا مجھے یہ بھی یاد ہے لاہور سیشن کورٹ میں میری جماعت کے سرپرست اعلیٰ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی جب شہید ہوئے تھے تو 32 پولیس کے جوانوں نے میری جماعت کے قائد کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا. میں کیسے محبت نہ کروں, میں کیسے ان سے پیار نہ کروں. اس لیے میرا جملہ سنیے. میں کہہ رہا تھا اس نبی کے آنے پر جلنے والی آگ بجھی, ہمیں بجھانی چاہیے, بجھانی چاہیے. یہ کوئی عیب ہے؟ اپنے ملک کو بچانا ہے نہیں بچانا؟ میں نے اگلے دن اسلام آباد میں ایک بڑا اجلاس تھا, بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے تھے. میں نے ایک جملہ بولا, میں نے کہا یہ ملک پاکستان ہمارا گھر ہے, ہمارے پاس دوسرا گھر ہمارے پاس نہیں ہے. کئی لوگوں کے پاس تو ہیں, ان کے فلائٹ لندن میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں, کئی اور ملکوں میں ہیں. پاسپورٹ جیب میں ہوتے ہیں, ویزا لگا ہوتا ہے, ٹکٹ جیب میں ہوتی ہے. ادھر حالات خراب ہوتے ہیں, رات کے اندھیرے میں نکل کر کے ادھر والے گھر میں چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس نہ امریکہ, نہ برطانیہ, نہ دبئی, نہ شارجہ, نہ کینیڈا, نہ کسی اور جگہ میں. ہمارا گھر پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کی حفاظت یہ سمجھ کر کے کرنی ہے. اس کا نقصان ہو گیا, کل نہ معلوم کس کے سامنے تمہیں سر جھکانا پڑے گا اور ہاتھ پھیلانا پڑے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے بھائیو, میری بات پھر ذرا لمبی ہو گئی. بات کہہ رہا تھا وہیں پر آتا ہوں. اس بابا جی نے صدیق اکبر سے کہا, یاد ہے بات؟ یاد ہے؟ اس بابا جی نے کتاب کو دیکھا اور صدیق کے چہرے کو دیکھا. یارو یہ چہرے جو ہیں یہ بھی شناخت ہوا کرتے ہیں. کتنے چہرے ہیں ہمارے اکابرین میں, ایسے کتنے چہروں والے آئے. دور سے دیکھا کافر نے, کہا مجھے کلمہ پڑھا دو حضور کا. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند سے چلے, ملتان میں آئے, ریل گاڑی سے اترے, ہاتھ میں گاڑی کا ٹکٹ پکڑا ہوا ہے. ہندو ملازم وہاں کھڑا ہے, ٹکٹ لینے والا ٹکٹ اس کو دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ٹکٹ نہ دو, مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر کے جنت کا ٹکٹ دلوا دو. کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو سواری ہوں, میرے پاس گاڑی کا یہ ٹکٹ ہے, یہ لے لو. کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتلاؤ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ جب تم گاڑی کے دروازے سے اتر رہے تھے اس وقت سے میری نظر آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے دنگ اور حیران ہوں. میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے کہا کیا تو نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا. کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا تیرا خوبصورت چہرے نے مجھے مجبور کر دیا. جس نبی کا ایک ادنا غلام صدیاں گزرنے کے بعد اتنا خوبصورت ہے, وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا. اس بات نے مجبور کر دیا مجھے کلمہ پڑھنے پہ. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے, اس دور میں بڑے عالم تھے, کتابوں پہ ناز تھا, اپنے علم پہ ناز تھا. کہتے تھے میرے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ چلے اپنی جگہ سے. کہتے ہیں علم کے ذریعے سے عبداللہ کے بیٹے محمد کو زیر کر کے آؤں گا. یہ کہہ کر کے چلے اپنے گھر سے کہ نبی کو اپنے علم کے ذریعے سے مار دوں گا, شکست دوں گا, زیر کر دوں گا. یہ کہتے ہوئے آئے جب بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم دور سے چلتے ہوئے آئے, قریب آ گئے, آ کر کے نظریں پڑی آمنہ کے در یتیم پہ, والضحیٰ کے چہرے پہ, واللیل کی زلفوں پہ, ما زاغ البصر کی آنکھوں والے پہ. جب نظر پڑی تو اونچی آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے کہا عبداللہ بن سلام تو مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا جب میں نے چہرے کو دیکھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا یہ سچے کا چہرہ ہے، اس لیے میں مجبور ہو گیا۔ علم ہوا کرتا ہے، میں چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ یارو یہ چہرہ بھی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو وہ بابا کہتا ہے نوجوان میری کتاب کہتی ہے تیرا چہرہ بتلاتا ہے۔ بات تیرے چہرے کی ہے اور میری کتاب کی ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے کبھی چہرے کو دیکھتا ہے۔ یارو کیا بات ہے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس وقت کی بات ہے۔ اس بابا جی نے کہا نوجوان تجھے مبارک ہو، پھر کہا تجھے مبارک ہو۔ جی بابا جی کس بات کی مبارک؟ کہا وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الزمان پیغمبر آخری نبی تھا۔ کیا تھا؟ اونچی کیا تھا؟ اور اونچی آواز سے، اور بھی پیچھے والے بھی۔ کیا مطلب تھا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ ایک پنجابی کے شاعر نے شعروں کے اندر ختم نبوت کو یوں بیان کیا، اس نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ وہ قلم ہی توڑ دیا جس کے ساتھ نبیوں کا چہرہ بنتا تھا۔ ختم نبوت کی دلیل ہے نا یہ، وہ قلم ہی توڑ دیا جس کے ساتھ نبیوں کے چہرے بنا کرتے تھے۔ اس لیے اس نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اس ویلے اس نے کہہ کے دسیا نبی آخری نبی ہے، ساڈی نبی دے ہوندے ہویا کوئی اور نبی آ سکدا؟ ٹھیک گل ہے۔ اگلی بات دیکھو بابا جی کی بات، اس نے کہا اے نوجوان وہ پیغمبر آخر الزمان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے 23 سالہ دور نبوت گزار کر کے پھر جناب عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں دفن ہوں گے۔ جب وہ دفن ہوں گے تو ان کی وفات کے بعد بغیر فاصلے کے بلا فصل اس نے کہا حضور کے جانے کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب نبی کوئی آنا نہیں ہے۔ نبی کے بعد نبوت کے بعد خلافت ہے، اور خلافت کے منصب کے اوپر وہ کتاب کا جاننے والا، کتاب کا عالم، تورات کا عالم کہتا ہے نوجوان تجھے مبارک ہو، وہ پیغمبر آخر الزمان جب اپنی طویل زندگی گزار کر کے دنیا سے جائے گا، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں دفن ہو جائے گا، اس کے جانے کے بعد بغیر فاصلے کے خلافت کے منصب پہ تو آئے گا۔ یہ میری بات ہے کوئی؟ یہ تو تورات نے کہہ دیا، اس وقت کہہ دیا جب حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، صدیق ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا۔ اللہ نے تورات کے اندر یہ مسئلہ تو اسی وقت بیان کر دیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ آؤ میرا چیلنج ہے، کتاب میں بات نہ ہو، جو سزا تجویز کرو گے میں قبول کروں گا۔ میں تو کتاب کی بات کرتا ہوں، میں باہر کی بات ہی نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے ہمیشہ نواز شریف سامنے بیٹھا ہو، شہباز شریف سامنے بیٹھا ہو، ساجد نقوی سامنے بیٹھا ہو، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ میں نے انہیں سامنے بیٹھ کر کے کہا لڑائی نہیں لڑنا چاہتا، کتاب کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کتاب کی بات کروں گا، وہ بھی کتاب کی بات کرے، اپنی اپنی کتاب کی بات کرتے جائیں گے، فیصلہ تم کر دو، قبول میں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے؟ للکار ہے، للکار ہے۔ پھر سنو، میں کہہ رہا ہوں
نام لینے سے 2 مرتبہ لب ملتے ہیں، تو جب لب ملتے ہیں تو دل ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے؟ یاروں ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے؟ یار مسلم لیگ والوں کے پیپل پارٹی سے ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے؟ کہیں انہیں ملاؤ۔ ہمیں بڑے تانے دیتے ہیں 2 مولوی آپس میں یہ نہیں اکٹھے ہوتے، تم ہو کر کے دکھاؤ ذرا۔ عمران خان کو کہو ذرا نواز شریف کو قبول کر لے، کرتا ہے؟ وہ ابھی کہتا ہے بڑا گیا چھوٹے کی باری ہے، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اور زرداری ادھر سے کہتا ہے بس ختم ہو گئی، بہت دیکھ لیا، اب ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہاتھ دور رکھیں گے۔ وہ ہاتھ دور رکھنا چاہتا ہے، یہ قریب آنا نہیں چاہتا۔ ایک دوسرے کو الٹا کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مسلم لیگ کو تانا نہیں دیتا، کوئی پیپل پارٹی کو برا نہیں کہتا، کوئی پی ٹی آئی کو برا نہیں کہتا۔ اور میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم اتحاد کے داعی ہیں۔ ہم ایک دروازے پہ سب کو لانا چاہتے ہیں، وہ دروازہ ہے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ اور اس کے نام کے اوپر آئیں، ان کے نام لیوا جماعت کے اوپر آ جائیں۔ جب تم اس پہ آ جاؤ گے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ بہت کچھ ہو گیا اب اس ملک میں، ایمانداری سے فیصلہ کرو، اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، بچانا ہے ہم ہی بچائیں گے، ہمارے بزرگوں نے اس کو بنایا، ہم بچائیں گے۔ اور میری کچھ ذمہ دار لوگوں کے ساتھ میری مذاکرات ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نے انہیں کہا ہے آؤ میدان میں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ملک کو بچانے کے لیے نکلے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو یار، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی آئے اس ملک کو بچانے کے لیے آئے، اس دلدل سے نکالے اس ملک کو، اس ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ جو آگے بڑھے گا صحابہ کے سپاہیوں، ہم جیسے صحابہ کے دفاع میں میدان میں کھڑے ہوا کرتے ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے فوج آتی ہے تب ساتھ کھڑے ہوں گے، رینجر جاتی ہے تب ساتھ کھڑے ہوں گے، پولیس آتی ہے تب ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو ملک کو بچانے کے لیے نکلے گا، میں اور آپ اس کے دست و بازو ہوں گے۔ ملک کو بچانا ہے، دھیانوی کو لانا ہے، ملک کو بچانا ہے، کہتے ہیں ہمیں بچانا ہے، چھوڑو، جوان ملک کو لوٹ لیا، ملک کو بچائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، ملک کو بچائیں گے، جوانیاں 600 ارب کی کرپشن، 600 ارب، منہ ہم بولتے ہیں تو منہ بھر جاتا ہے، اور 600 ارب اگر نوٹ یہاں رکھنے شروع کریں نا، یہ جتنا تمہارا مجمع ہے، ایمانداری سے زمین سے لے کر اس شامیانے تک، یہ پوری جگہ، اس میں بھی پورے نہیں آ سکیں گے، اتنے نوٹ بنتے ہیں۔ ایک ظالم اکیلا ہی، وہ اکیلا ہی سارا لوٹ کر کے لے گیا، اور وہ لوٹ کر کے پھر کہے میں نے اس ملک میں رہنا ہے، اقتدار پہ بھی میں نے آنا ہے، مزے میں نے لینے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملک کو بچانا ہوگا، اس لیے وہ ہو تب بھی، کوئی اور ہو تب بھی، جنہوں نے کرپشنیں کی ہیں، انہیں کرپشنوں کے عنوان پر سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں ایک ہی بات سناتے رہتے ہیں کہ حضور نے مار کھا کر کے دعائیں دی تھی۔ ہم دعائیں دیتے ہیں، ہم کب بد دعائیں دیتے ہیں؟ تم تنگ نہ کرو، جس کے بیٹے کو مارتے ہو اس کی ماں بھی ہے۔ ہم نے کہا تھا معذرت کے ساتھ، علماء کرام میرے بھائی ہیں، اداروں کے لوگ میرے بھائی ہیں، میں ان سے کہوں گا آؤ، ضرور آؤ، رابطے کرو، ملو ہم سے، بتائیں گے، کوئی باز راز میں نہیں رکھیں گے،
کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمیں ڈر کیوں لگے، ہم غلط کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یوں نہ پوچھو تیری بیٹیوں کے نام کیا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے، تیری بیوی کا نام کیا ہے۔ یارو یہ نہ کرو، چلو پوچھ لو بیٹیاں کتنی ہیں میں بتا دوں گا، یہ نہ کرو کہ نام کیا ہے۔ حکم اوپر سے تھا، مجھے پتا ہے، کہا پوچھو، انہیں ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، بیٹیوں کے نام قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ ہم نے کہا اللہ ہم کیا کریں، بے بس ہیں۔ وہ تو بڑا ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ یارو جس نبی کی بات ہے وہ بھی یہیں پر کر دیتا ہوں۔